میانہ قد، راست قامت، لاغر و کیف بدن، بزرگ سر، فرق مبارک پر تمام بال سیاہ جو ایام طفلیت سے کبھی نہ ترشوائے گئے تھے، گوش فراخ، بلند پیشانی، کشادہ ابرو، دراز سیاہ آنکھیں، بلند بینی، چہرہ طول و عرض میں متوسط، عارض نور افشاں، باریک لب، تنگ دہاں، کشادہ و متوسط دنداں، باریک زباں، نہایت خوش الہاں، زیر زخنداں، منہ محاسن نہایت باریک و ملائم و سیاہ، دراز گردن، کشادہ شانے، بزرگ اور چوڑا سینہ، دراز دست پنجہ، طویل انگشت، پس پشت نیچے، سیدھے شانے کے اوپر مہر ولایت جس میں باخط باریک لفظ ھذا ولی اللہ، باخط جلی تحریر، پائے مبارک نہایت موزوں، انگشت باریک و طویل۔ حضرت مخدوم پاک صرف تہبند اور ایک خرقہ گل ارمنی میں رنگا ہوا زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ جب تک حضرت مخدوم صاحب پاک پتن میں تشریف فرما رہے اس وقت تک ہی امامہ استعمال فرماتے رہے۔ یوم ولادت سے نعلین کبھی نہیں پہنی، کلیر تشریف لانے کے بعد بھی کبھی کوئی کپڑا سر پر نہیں رکھا۔ سیر الاقطاب میں ہے حضرت مخدوم پاک زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے، تجرد اور عزت سے خوش رہتے تھے، سماع کا بہت ذوق رکھتے تھے، سیف زبان تھے، جو زبان سے فرما دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یوں تو بہت سے خلفاء تھے، مگر حضرت محبوب الہی اور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے، میرے سینے کا علم تو نظام الدین اولیاء بدایونی کو ملا ہے اور میرے دل کا علم شیخ علاؤالدین علی صابر کو پہنچا ہے۔ حضرت مخدوم پاک نے علوم ظاہری کی تکمیل اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے کی تھی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد ہی حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علوم طریقت کی تعلیم دی، جب تک جبر و استغراق طاری نہیں ہوا تھا۔ حضرت مخدوم پاک کو تفسیر و حدیث سے خاص شغف اور شعر و شاعری سے بھی دلچسپی تھی۔ احمد تخلص فرمایا کرتے تھے، فارسی زبان میں شعر کہا کرتے تھے۔ سیر الاقطاب میں حضرت مخدوم پاک کا ایک کلام مذکور ہے، حضرت مخدوم صابر پاک کا دربار گوہر ہر چھوٹے بڑے اور امیر و غریب اور ہر عقیدے کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے صابر تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ ہر شخص حسب اعتقاد دربار حضرت مخدوم پاک سے فیضیاب ہوتا ہے۔ دنیا داروں کی دنیاوی حاجتیں حضرت مخدوم پاک کے توسل سے پوری ہوتی ہیں، دینداروں کی دینی ضروریات کا تو ذکر ہی کیا۔ حد تو یہ ہے کہ مصیبت کے وقت حضرت مخدوم پاک کے اسم گرامی کے ورد سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حسن اعتقاد سے حضرت مخدوم پاک کے اسم گرامی کا ورد ہی قضائے حاجات میں اسم اعظم کی خاصیت رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو حضرت مخدوم پاک کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کی زبان سے ہمیشہ یہی کلمات سنتے آئے ہیں، کس چیز کی کمی ہے صابر تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ انوار العاشقین میں حضرت مولانا محمد اکرم مصنف کتاب اقتباس الانوار نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سوندھا سعیدانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو داؤد کی خدمت میں با مقام گنگوہ حاضر تھا، یکا یک مجھ سے ایسا ایک نور ظاہر ہوا جو تمام عالم پر محیط تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نور حضرت مخدوم پاک صابر رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ چنانچہ میں بغیر اجازت اپنے پیر و مرشد کے کلیر پہنچا۔ روح مقدس حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ مزار شریف سے مجسم ہو کر تشریف لائی اور مجھ پر کمال نوازش فرمائی، حقیقت نور الانوار سے واقف کر دیا اور فرمایا کہ تم بلا توقف اپنے پیر کی خدمت میں واپس چلے جاؤ، وہ تمہاری عدم موجودگی سے پریشان ہیں۔ ہم نے اپنی نعمت اس کے دادا شیخ عبد القدوس کو دے دی ہے، جس کا دل چاہے لے لے۔
حضرت شیخ سوندھا فرماتے ہیں کہ میں زیارت کے بعد کلیر میں آ کر رات بھر پھرتا رہا۔ حضرت مخدوم صابر پاک کی روح مقدس ساری رات میرے ہمراہ رہی۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی نے فرمایا کہ جب میں پیران کلیر حضرت مخدوم پاک کے آستانے پر حاضر ہوا تو احاطہ درگاہ میں قدم رکھتے ہی لطائف میں تازگی پیدا ہو گئی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن لکھنوی کے ملفوظات انوار الرحمن تنویر الجنان میں حضرت مولانا کی حاضری کلیر اور چلہ کشی کا حال مذکور ہے۔ متواتر فاقوں سے تنگ آ کر حضرت مولانا نے اپنے دو ہمراہیوں کو قرب و جوار کی آبادی میں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک روز شام کے وقت گاؤں کی طرف سے ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ مولوی عبد الرحمن کون ہیں، اور اس نے 3 آدمیوں کا کھانا اور سالن ہمارے سامنے رکھا۔ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اسی طرح وہ 13 روز تک برابر کھانا لاتا رہا۔ 13ویں روز اس شخص نے آ کر کہا کہ اب میرے پاس جنس ختم ہو گئی ہے، کل نہیں آؤں گا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ دعوت حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے تھی اور اب ہمیں رخصت کا پیغام مل گیا ہے۔ چونکہ چلے میں 1 روز باقی تھا، پھر 1 روز مزید قیام کے بعد پانی بت روانہ ہو گیا۔ حضرت مخدوم العالم رحمت اللہ علیہ کی درگاہ معلیٰ کا احاطہ نہایت طویل و عریض ہے، جو 15 سے 20 ہزار زائرین کے لیے کافی ہے۔ درگاہ معلیٰ کی 4 دیواری میں 3 دروازے زائرین کی آمد و رفت کے ہیں، شرقی، شمالی و جنوبی۔ شرقی دروازے کے باہر سامنے ہی نقار خانہ ہے، جہاں صبح و شام 12 مہینے نقارے بجتے ہیں، چوک پڑتے ہیں۔ نقاروں سے حق ہو کی ایسی صدائیں برآمد ہوتی ہیں کہ بے اختیار دل ذکر حق ہو میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ صدا چونکہ ایک معصوم اور بے گناہ چیز سے نکلتی ہے، اس کی صداقت اور لطافت طبیعت پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ بلا اختیار دل ذاکر ہو جاتا ہے۔ مزار شریف میں آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ درگاہ صابریہ کے سجادہ نشین حضرات کے مزارات ہیں۔ سامنے ہی حضرت مخدوم العالم کا روضہ مبارک ہے، جو سفید رنگ کی خوشنما جالیوں سے محصور ہے۔ دروازے سے متصل ہی سنگ مرمر کا ایک نہایت خوبصورت سفید چبوترا ہے۔ اسی جگہ گولر کا وہ درخت تھا جس کی ڈالی پکڑے حضرت مخدوم صاحب 12 برس تک عالم تحیر میں کھڑے رہے۔ مرور زمانہ سے وہ بابرکت گولر تو موجود نہیں، بعض بزرگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ اسی گولر کی ایک شاخ قریب ہی پھوٹ آئی تھی، جو ایک تناور درخت کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ اس درخت کی گولریاں زائرین بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ اسی گولر کی محاذات میں جانب شمال گولر کا ایک بہت بڑا درخت موجود ہے، جو دیکھنے سے 200 برس پرانا معلوم ہوتا ہے۔ ان درختوں کے علاوہ روضہ مبارک کے مشرق اور شمال میں پلکھن اور مولسری کے درخت ہیں، جو خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ احاطہ درگاہ کے گوشہ شمال مغرب میں ایک شاندار اور وسیع و عریض مسجد ہے۔ وضو خانہ ٹین کی چادروں سے مسقف ہے۔ ایک بڑا لمبا چوڑا کنواں ہے، جس کا پانی نہایت ہلکا اور زود ہضم اور نہایت شیریں ہے۔ مسجد سے متصل ہی جانب جنوب مغرب سما خانہ ہے۔ باقی چاروں طرف زائرین کے قیام کے لیے سہدریاں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت مخدوم پاک کے روضہ انور کے ارد گرد سنگ مرمر کی خوبصورت جالیوں کا احاطہ ہے، جس میں ہر 4 سمت آہنی دروازے ہیں۔ غیر ایام عرس میں صرف مشرقی دروازہ زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ایام عرس میں زائرین کی سہولت کے لیے دوسرے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ جس حجرے میں حضرت مخدوم پاک آرام فرما رہے ہیں، اس کی دیواریں سنگ مرمر کی مانند دودھ کی طرح صاف و شفاف ہیں۔ فرش سنگ موسیٰ اور سنگ مرمر کا ہے۔ قبر شریف کے ارد گرد سنگ مرمر کا نہایت خوبصورت کٹہرا ہے۔ حجرہ مبارک کے 2 دروازے شرق رویا ہیں، جن پر چاندی کے پترے چڑھے ہوئے ہیں۔ زائرین زیارت اقدس کے لیے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، جو جانب شرق و جنوب واقع ہے۔ یوں تو عام طور پر جمعرات کے دن قوالوں کی سرکاری چوکی حاضر رہتی ہے، مگر ایام عرس میں اطراف ملک سے بڑے بڑے قوال درگاہ شریف میں حاضر رہتے ہیں۔ اوقات نماز کے علاوہ 24 گھنٹے قوالی رہتی ہے۔ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قوالوں کو خوب نوازتے ہیں۔